ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور خود کو 2500 سال پیچھے لے جائیے۔ مقدونیہ کی سرزمین، جہاں پہاڑوں کی بلندیوں کے بیچ ایک ایسا شہر ہے جو وقت کے ساتھ تاریخ کا گہوارہ بننے والا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک شاندار محل کے اندر چراغوں کی لو لرز رہی ہے، ہوا میں ایک عجیب سی ہلچل ہے، اور پھر ایک بچے کی پہلی چیخ سنائی دیتی ہے۔ یہ 20 جولائی 356 قبل مسیح کی رات تھی، جب دنیا نے ایک ایسے بچے کو جنم لیتے دیکھا جس کا مقدر آنے والے وقت میں پوری دنیا کو بدلنے والا تھا۔ اس بچے کا نام تھا سکندر۔ کہتے ہیں کہ جس لمحے سکندر پیدا ہوا، مقدونیہ ہی نہیں بلکہ یونان کے کئی حصوں میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ مشہور معبد آرٹیمس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور کئی مجسمے راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ لوگ اسے محض اتفاق سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت کے نجومی اور کہانت کرنے والے اسے ایک بڑی نشانی قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک غیر معمولی شخصیت دنیا میں آ چکی تھی جو سلطنتوں کی بنیادیں ہلا دے گی۔ سکندر کے والد فلپ دوم مقدونیہ کے طاقتور بادشاہ تھے۔ فلپ کی شخصیت سخت گیر، ذہین اور فوجی مہارتوں سے بھرپور تھی۔ دوسری طرف سکندر کی والدہ اولمپیا ایک غیر معمولی عورت تھی۔ وہ مذہب اور روحانیت سے گہری وابستگی رکھتی تھی اور اکثر دیوتاؤں کی کرامات کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ کچھ مورخین تو یہ تک لکھتے ہیں کہ اولمپیا نے سکندر کے دل میں بچپن ہی سے یہ احساس جگا دیا تھا کہ وہ کسی عام انسان کا بیٹا نہیں بلکہ دیوتاؤں کی مرضی سے دنیا میں آیا ہے۔ یہی احساس آگے چل کر سکندر کی شخصیت کو وہ جرأت اور اعتماد بخشنے والا تھا جس نے اسے ناقابل شکست بنا دیا۔ بچپن ہی سے سکندر اپنی ضد، جرأت اور عقل سے دوسروں سے مختلف نظر آتا تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ محض 12 برس کا تھا تو ایک جنگلی گھوڑا دربار میں لایا گیا۔ کوئی بھی اس گھوڑے کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ بادشاہ فلپ کے سپاہی گھوڑے کو دیکھتے ہی ہار مان گئے، مگر چھوٹے سکندر نے میدان میں قدم رکھا۔ اس نے غور سے گھوڑے کو دیکھا اور اچانک مسکرا دیا۔ اس نے کہا کہ گھوڑا ڈرا ہوا ہے، غصے میں نہیں ہے۔ پھر اس نے گھوڑے کو سورج کی طرف موڑ دیا تاکہ اس کی آنکھوں میں پڑنے والی پرچھائیاں ختم ہو جائیں۔ گھوڑا فوراً پرسکون ہو گیا اور سکندر اس پر سوار ہو کر دوڑنے لگا۔ پورا دربار حیرت میں ڈوب گیا۔ اس گھوڑے کا نام تھا بیوسیفالس، جو زندگی بھر سکندر کا وفادار ساتھی رہا اور کئی جنگوں میں اس کے ساتھ لڑا۔ سکندر کی تعلیم کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے فلسفی کو بلایا گیا، ارسطو۔ یہ وہی ارسطو تھا جس کی تعلیمات آج تک فلسفے، سائنس اور منطق کا ستون سمجھی جاتی ہیں۔ ارسطو نے سکندر کو صرف علم ہی نہیں دیا بلکہ ایک سوچ، ایک ویژن دیا۔ اس نے سکندر کے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ یونانی تہذیب دنیا کی سب سے اعلیٰ تہذیب ہے اور اسے باقی قوموں تک پہنچانا ضروری ہے۔ سکندر نے فلسفہ، طب، ادب اور منطق سیکھی، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی جانا کہ دنیا پر قابو پانے کے لیے صرف علم کافی نہیں بلکہ تلوار اور جنگی حکمت عملی بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سکندر نے بچپن ہی میں جنگی مشقوں میں مہارت حاصل کر لی۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی اور سب سے بڑھ کر فوج کو قیادت کرنے کا فن، یہ سب اس کی شخصیت کا حصہ بن گئے۔ وقت گزرتا گیا اور سکندر ایک ذہین، جرأت مند اور پرعزم نوجوان بن گیا، مگر تقدیر نے اس کے راستے میں ایک بہت بڑا امتحان رکھا۔ 336 قبل مسیح میں مقدونیہ کے بادشاہ فلپ دوم کو ایک جشن کے دوران اچانک قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے پیچھے کون تھا، اس پر آج تک مورخین متفق نہیں۔ کچھ کے مطابق یہ ایک درباری سازش تھی، کچھ اسے ذاتی دشمنی قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اولمپیا نے خود اپنے شوہر کے قتل میں کردار ادا کیا تاکہ سکندر کو تخت مل سکے۔ وجہ کچھ بھی ہو، نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 20 برس کی عمر میں سکندر نے تخت سنبھال لیا۔ تخت سنبھالنا ایک بات تھی مگر اسے بچانا دوسری۔ مقدونیہ بغاوتوں میں گرا ہوا تھا۔ یونان کی کئی ریاستوں نے سوچا کہ فلپ کے مرنے کے بعد مقدونیہ کمزور ہو گیا ہے،
اب آزادی حاصل کرنے کا وقت ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ نیا بادشاہ کمزور نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ سکندر نے کمال حکمت اور سختی سے تمام بغاوتوں کو کچل ڈالا۔ یونان کی ریاستیں ایک ایک کر کے اس کے سامنے جھک گئیں، اور یوں سکندر نے وہ کام کر دکھایا جسے کئی لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ یونان ایک بار پھر متحد ہو چکا تھا، اور اب اس نوجوان بادشاہ کی نظریں یونان سے آگے ایشیا کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ یونان کے شہر ریاستیں جھک چکی تھیں، بغاوتیں ختم ہو گئیں، اور سکندر کا اقتدار مستحکم ہو گیا۔ اب یہ نوجوان بادشاہ ایک ایسے خواب کے ساتھ جی رہا تھا جو محض ایک سلطنت یا ایک خطے تک محدود نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک آگ جل رہی تھی، ایک ایسی آگ جس نے اسے یقین دلایا کہ مقدونیہ کی چھوٹی سی ریاست میں اس کا دم گھٹ جائے گا۔ جب وہ جانتا تھا کہ اگر تاریخ میں زندہ رہنا ہے تو اسے کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کی بازگشت صدیوں بعد بھی سنی جائے، اور یہی سوچ اسے لے آئی ایشیا کے دروازے پر، جہاں عظیم ہخامنشی سلطنت یعنی فارس پھیلی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں فارس دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت تھی۔ دریائے سندھ سے لے کر بحیرہ روم تک اس کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھیں۔ بادشاہ داریوش سوم اس کا حکمران تھا، مگر سلطنت اندرونی کمزوریوں کا شکار تھی۔ عیاشی، درباری سازشیں اور کمزور فوجی قیادت اس کے لیے زہر قاتل بن چکی تھیں۔ سکندر نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وقت آ چکا ہے، وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو للکارنے کا۔ 334 قبل مسیح میں سکندر نے اپنی فوج کے ساتھ ہیلس پوائنٹ، آج کا بوسفورس، عبور کیا اور پہلی بار ایشیائی سرزمین پر قدم رکھا۔ روایت ہے کہ اس نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے دیوتاؤں کو قربانی پیش کی اور اعلان کیا، ایشیا میرا ہے۔ اس کے لشکر میں محض 35,000 سپاہی تھے، جبکہ فارس کے پاس لاکھوں کی فوج موجود تھی۔ لیکن فرق یہ تھا کہ سکندر کی فوج ناقابل شکست جذبے، بہترین تربیت اور ایک ناقابل یقین قائد کی قیادت میں آگے بڑھ رہی تھی۔ پہلی بڑی جنگ دریائے گرانیکس کے کنارے لڑی گئی۔ یہ مقام آج کی ترکی میں واقع ہے۔ سکندر نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر حملے کی قیادت کی۔ فارس کے سپاہی تعداد میں کئی گنا زیادہ تھے، مگر ان میں وہ اتحاد اور نظم نہیں تھا جو مقدونیہ کی فوج میں تھا۔ سکندر کے حملے کی شدت اتنی تھی کہ فارس کی فوج چند ہی گھنٹوں میں پسپا ہو گئی۔ یہ سکندر کی ایشیا میں پہلی فتح تھی۔ اس فتح کے بعد اس نے اناطولیہ، ترکی کے کئی علاقے فتح کیے اور مقامی باشندوں کو آزاد کرا کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ سکندر کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ وہ صرف جنگ نہیں جیتتا تھا بلکہ لوگوں کے دل بھی جیت لیتا تھا۔ وہ مقامی مذاہب اور ثقافتوں کو اہمیت دیتا، ان کے دیوتاؤں کی عزت کرتا اور کبھی انہیں زبردستی اپنے عقائد پر مجبور نہ کرتا۔ اس رویے نے اسے جلد ہی فاتح کے ساتھ ساتھ محسن کا درجہ بھی دلوا دیا۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ دریائے اسس کے میدان میں 333 قبل مسیح میں سکندر اور ایران کے عظیم بادشاہ داریوش سوم آمنے سامنے آئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک طرف لاکھوں کی ایرانی فوج تھی، دوسری طرف سکندر کی تعداد میں کم فوج، لیکن فرق قیادت کا تھا۔ سکندر نے اپنی فوج کو اس طرح ترتیب دیا کہ ایرانی فوج کی بڑی تعداد بیکار ہو گئی۔ خود سکندر اپنے گھوڑے بیوسیفالس پر سوار آگے بڑھا اور سیدھا اس جگہ حملہ کیا جہاں داریوش موجود تھا۔ ایرانی فوج بادشاہ کے ارد گرد تھی، مگر سکندر کے حملے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ روایت ہے کہ داریوش گھبرا کر جنگ کے میدان سے بھاگ گیا اور اس کے ساتھ ہی پوری ایرانی فوج ٹوٹ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایشیا کی سب سے بڑی سلطنت ایک نوجوان مقدونیائی کے سامنے جھک گئی۔ اس کی جنگ کے بعد سکندر کو ایران کا خزانہ، اس کی شاہی خواتین اور اس کی عزت سب کچھ مل گیا۔ لیکن یہاں ایک حیرت انگیز پہلو سامنے آیا۔ سکندر نے داریوش کے خاندان، اس کی بیوی
اور بیٹیوں کے ساتھ کوئی سختی نہ کی، بلکہ ان کی عزت کو ویسے ہی قائم رکھا جیسے کسی بادشاہی خاندان کی ہونی چاہیے تھی۔ یہی رویہ اسے عام فاتحوں سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ محض زمینیں جیتنے نہیں آیا تھا، بلکہ لوگوں کے دل اور اعتماد جیتنے آیا تھا۔ اس عظیم فتح کے بعد سکندر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ مصر کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ایک ایک شہر کو اپنے قدموں تلے جھکایا۔ جب وہ مصر پہنچا تو لوگوں نے اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر خوش آمدید کہا، یہاں تک کہ اسے فرعون کے لقب سے نوازا گیا۔ اس نے مصر میں ایک نیا شہر بسایا، اسکندریہ، الیگزینڈریا، جو آج بھی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اسکندر کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک بڑا خواب تھا۔ مصر کی فتح اس کے لیے صرف ایک پڑاؤ تھا، اس کی اصل منزل ایران کا دل تھا۔ مصر کی فتح کے بعد سکندر کے قدم مزید مضبوط ہو چکے تھے۔ سکندریہ شہر کی بنیاد رکھ کر اس نے ایک ایسا نشان چھوڑا جو صدیوں بعد بھی باقی رہا، لیکن اس کے دل میں اصل خواہش ابھی زندہ تھی۔ فارس کا تخت، ہخامنشی سلطنت کا دل۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک داریوش زندہ ہے، دنیا پر اس کی حکمرانی ادھوری ہے۔ 331 قبل مسیح میں سکندر نے اپنی فوج کو مشرق کی طرف روانہ کیا۔ میدان گوگ میلا وہ جگہ بنی جہاں فیصلہ ہونا تھا۔ یہ میدان ایران کے قلب میں واقع تھا، اور یہاں داریوش نے اپنی پوری طاقت جمع کر رکھی تھی۔ اندازہ ہے کہ ایرانی فوج کی تعداد 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، جبکہ سکندر کے پاس صرف 45,000 سپاہی تھے۔ مگر یہ کم تعداد ایک منظم قوت میں ڈھلی ہوئی تھی۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ ایرانی فوج نے ہر طرف سے سکندر کو گھیرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنی چالاکی اور برق رفتار حکمت عملی سے دشمن کے حملوں کو بیکار کر دیا۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب سکندر خود اپنے گھڑسوار فوج کے ساتھ داریوش کی طرف لپکا۔ ایرانی بادشاہ ایک بار پھر گھبرا گیا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بادشاہ کے بھاگتے ہی ایرانی فوج بکھر گئی۔ یہ لمحہ تھا جب دنیا نے فیصلہ کر لیا، ایران کی عظیم سلطنت ختم اور سکندر کی سلطنت قائم۔ اس کے بعد سکندر پرسیپولس پہنچا، وہی شہر جو ایرانی سلطنت کا دل تھا۔ وہاں اس نے شاہی محلات کو دیکھا، خزانے پر قبضہ کیا اور تاریخ کی سب سے بڑی دولت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کچھ روایات کے مطابق ایک جشن کے دوران پرسیپولس کو آگ لگا دی گئی تاکہ دنیا کو پیغام ملے کہ ہخامنشی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اب سکندر صرف ایک فاتح نہیں رہا تھا، بلکہ دنیا کا حکمران بن چکا تھا۔ لیکن اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ پرسیپولس کی فتح کے بعد دنیا کے بڑے حصے سکندر کے قدموں تلے آ چکے تھے۔ فارس کی عظیم الشان سلطنت، جسے کبھی ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، اب تاریخ کا ایک ورق بن چکی تھی۔ لیکن سکندر کے خواب کی سرحدیں یہاں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ مشرق میں ایک اور دنیا ہے، ایک ایسی سرزمین جو دولت، ثقافت اور طاقت میں بے مثال سمجھی جاتی ہے۔ یہ سرزمین تھی ہندوستان۔ سکندر نے اپنی فوج کو منظم کیا اور مشرق کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں اس نے باختر، سغدیانہ اور وسطی ایشیا کے کئی علاقے فتح کیے۔ یہاں اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے جنگی حکمت عملی اور بے مثال قیادت نے ہر مشکل کو آسان بنا دیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اس کی ملاقات ایک باہمت عورت روکسانہ سے ہوئی، جو باختر کے ایک سردار کی بیٹی تھی۔ سکندر نے اس سے شادی کی اور یوں ایک فاتح کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مقامی حلیف کے طور پر اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر لی۔ کئی برسوں کی مہمات کے بعد بالآخر سکندر 327 قبل مسیح میں برصغیر کی سرزمین پر داخل ہوا۔ یہاں کے مقامی راجا بعض اس کے سامنے جھک گئے اور بعض نے مقابلہ کیا۔ سب سے مشہور معرکہ راجا پورس کے ساتھ ہوا۔ یہ جنگ دریائے جہلم کے کنارے لڑی گئی۔ پورس ایک قدآور، بہادر اور نڈر حکمران تھا جس کے پاس ہاتھیوں کی فوج تھی۔ اس زمانے میں ہاتھی میدانی جنگ میں سب سے خطرناک ہتھیار سمجھے جاتے تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو سکندر کی فوج نے پہلی بار ہاتھیوں کی دہشت دیکھی۔ گھوڑے ڈرنے لگے، سپاہی ہلنے لگے، لیکن سکندر نے اپنے جوانوں کو حوصلہ دیا
اور انہیں نئی حکمت عملی کے ساتھ لڑنے پر مجبور کیا۔ اس نے دشمن کو چاروں طرف سے گھیر کر ہاتھیوں کو تنہا کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی شدید لڑائی کے بعد آخر کار پورس شکست کھا گیا، لیکن اسکندر نے اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو فاتح ہارا ہوا بادشاہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس نے پورس سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ جیسے سلوک کرتا ہے۔ سکندر اس جواب سے متاثر ہوا اور نہ صرف پورس کی سلطنت واپس کر دی بلکہ اسے مزید علاقے دے کر اپنا اتحادی بنا لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے سکندر کو دنیا کے فاتح کے ساتھ ساتھ ایک عادل حکمران کا درجہ بھی دے دیا۔ اس کے سپاہی جو برسوں سے اس کے ساتھ چل رہے تھے سمجھنے لگے تھے کہ ان کا بادشاہ محض زمینیں فتح کرنے والا انسان نہیں بلکہ ایک ایسا رہنما ہے جو دشمن کو بھی عزت دینا جانتا ہے۔ لیکن یہ مہمات فوج کے لیے آسان نہ تھی۔ مسلسل جنگیں، لمبے سفر، اجنبی زمینیں اور گھروں سے دوری نے سپاہیوں کو تھکا دیا تھا۔ جب سکندر نے مزید مشرق یعنی گنگا کے میدانوں کی طرف بڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کی فوج نے انکار کر دیا۔ سپاہیوں نے کہا کہ اب وہ مزید آگے نہیں جا سکتے۔ یہ پہلے موقع تھا جب سکندر کو اپنی مرضی کے خلاف رکنا پڑا۔ جہلم کے کنارے راجہ پورس پر فتح اور سپاہیوں کے انکار کے بعد سکندر کا دل ٹوٹ سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آگ تھی۔ وہ مشرق کی وسعتوں کو اپنے جھنڈے تلے دیکھنا چاہتا تھا، مگر پہلی بار اسے اپنی فوج کے سامنے جھکنا پڑا۔ اس نے واپسی کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج کے ساتھ سندھ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سفر میں اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ صحراؤں کی تپش، دریاؤں کی طغیانی اور طویل مسافتوں نے فوج کو تھکا کر رکھ دیا۔ کئی سپاہی بھوک اور پیاس سے مر گئے اور کئی بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ آخر کار وہ بابل پہنچا جو اس زمین کی تہذیبوں کا عظیم مرکز تھا۔ یہاں اس نے دوبارہ اپنے خوابوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا کہ عرب کی سرزمین اور پھر بحیرہ روم تک کی سلطنتیں بھی اس کے قدموں میں جھک جائیں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 323 قبل مسیح میں محض 23 برس کی عمر میں سکندر اچانک شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ بابل کے محل میں وہ بستر پر پڑ گیا۔ طبیب دن رات اس کی خدمت میں لگے رہے، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ اسے ملیریا یا ٹائیفائیڈ ہوا تھا، کچھ کے نزدیک زہر دیا گیا، لیکن حقیقت آج تک ایک معمہ ہے۔ آخری لمحوں میں جب وہ نیم بے ہوش حالت میں تھا، اس کے سپاہی اس کے کمرے میں داخل ہوئے اور آخری بار اپنے بادشاہ کو دیکھنے لگے۔ سکندر نے کمزور آواز میں صرف اتنا کہا، میری سلطنت سب سے طاقتور کے حوالے کر دینا۔ یہ الفاظ تاریخ کا وہ پہلی بن گئے جس نے آنے والی صدیوں میں کئی سلطنتوں کو خانہ جنگی میں دھکیل دیا۔ چند ہی دنوں بعد سکندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک ایسا شخص جو صرف 32 سال جیا، مگر اس کی فتوحات اور خواب آج تک انسانیت کو حیران کرتے ہیں۔ اس کی لاش بابل سے مصر لے جائی گئی، جہاں اسے ایک عظیم مقبرے میں دفن کیا گیا۔ آج اس کی قبر کہاں ہے، یہ راز اب بھی حل نہیں ہو سکا۔ یوں تاریخ کا سب سے بڑا فاتح، جس نے یونان سے لے کر ہندوستان تک دنیا کے بڑے حصے کو فتح کیا، محض چند لمحوں کے بخار کے آگے ہار گیا۔ لیکن اس کی کہانی، اس کا خواب اور اس کی جرأت آج بھی زندہ ہے۔ دنیا سے آج بھی سکندر اعظم کہتی ہے۔